بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں عبدالرشید احمد۔ پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ امیدواروں کے چناؤ کا عمل شروع ہے، پارلیمانی بورڈ تشکیل پا چکے ہیں، زمان پارک میں جشن کا سماں ہے۔ ایک حلقے سے کئی امیدوار انٹرویوز کے لیے آ رہے ہیں اور امیدواروں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، جبکہ دوسری طرف جاتی عمرہ میں سوگ کا سماں ہے۔ کوئی امیدوار ٹکٹ لینے کے لیے وہاں پر نہیں جا رہا۔ ایک وقت تھا نون لیگ کا یہ سلوگن ہوا کرتا تھا، میاں کے نعرے بجیں گے، اور ایک وقت یہ ہے کہ کوئی میاں کا ٹکٹ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس پی ڈی ایم سرکار نے جو اس عوام کے ساتھ کیا ہے، جو اس عوام کا حشر کیا ہے، اس کی مثال نہیں ہے۔ لوگوں کے اوپر غداریوں کے مقدمے بنائے گئے، ناک لوگوں کو اٹھایا گیا، چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، حتیٰ کہ 14 سے 18 سال کے بچوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ سیاسی رہنماؤں پر سیاسی مقدمات بنائے گئے اور ان کو پورے پاکستان کے جیلوں میں گھمایا گیا۔ یہ سارا سلسلہ چشم فلک نے دیکھا۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے تمام سیاسی پارٹیوں سے ملاقات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بنیادی مقصد یہی ہے کہ تمام ملک میں الیکشن ایک دن میں وقوع پذیر ہو جائیں۔ جناب سراج الحق صاحب کی یہ ایک اچھی کوشش ہے، لیکن لگتا نہیں ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم سرکار کسی صورت میں بھی الیکشن کی طرف نہیں جائے گی۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہوگے تو وہ بری طرح پٹ جائیں گے۔ ہاں، البتہ یہ پی ڈی ایم کا ٹریپ تو ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن کو 14 مئی سے آگے لے کر جایا جائے، لیکن عمران خان یقیناً مراسلہ سرکار کے اس چال سے واقف ہوں گے۔ عمران خان کو سخت دھمکیاں مل رہی ہیں کہ وہ الیکشن کے مطالبے سے باز آ جائیں، ورنہ ان کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایج اے کے میں ان کی حکومت ان سے واپس لے لی جائے گی۔ آزاد کشمیر میں اس وقت خرید و فروخت کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں، امیدواروں کو خریدا جا رہا ہے۔ یہ سارا سلسلہ اس وقت عمل میں آیا جب عدالت عدلیہ نے صرف 2 منٹ میں منتخب وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کو نااہل کر دیا۔ اس کے بعد سے یہ کرائسس پیدا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ منحرف ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے صدر بیرسٹر سلطان اپنے گروپ کو لے کر پی ڈی ایم کے ساتھ جا کر مل گئے ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے پاس 26 ارکان ہیں۔ یوں مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق اہمیت حاصل کر گئے ہیں۔ جس طرف اپنا ووٹ ڈالیں گے سردار عتیق، وہی پارٹی اپنی حکومت بنا لے گی۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے جہاں پر اس طرح کی ہارس ٹریڈنگ کی جاتی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے جو ایک سلوگن دیا تھا ہمارے پاکستان کا، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی اب بری طرح پٹ جائے گا۔ سیاسی انتقام کا سلسلہ جاری و ساری ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ کراچی سے علی زیدی کو اٹھا لیا گیا، لاہور سے پی ٹی آئی کے کارکن وقاص سمجد کو اٹھا لیا گیا، اسی طرح شبلی فراز کے گھر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، مراد سعید کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کے اوپر غداریوں کے مقدمے بن رہے ہیں، پورے پاکستان میں سیاسی قائدین کو گھمایا جا رہا ہے۔ آخر یہ کیا ہے؟ ہمارے پاکستان میں ساور شاکر 1 سال سے دیار غیر میں بیٹھا ہے، اس کو واپس آنے نہیں دیا جا رہا، اس کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ معید پیرزادہ پاکستان سے باہر چلا گیا ہے، آخر وہ کون ہے جو انہیں واپس آنے نہیں دے رہا؟ جنرل صاحب، آپ کو یہ ضرور سوچنا ہوگا اور اس کے لیے آپ کو کچھ عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے۔ ہمارے پاکستان میں ارشد شریف کی ایف آئی آر تک درج نہیں ہو رہی۔ ہمارے پاکستان میں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ ہمارے پاکستان میں اظہر صدیق کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ یہ کس طرح کا ہمارا پاکستان ہے؟ اس وقت افواج پاکستان اور عوام میں بہت دوریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ جنرل صاحب، آپ نے ان دوریوں کو ختم کرنا ہے۔ آپ نے عوام اور فوج کو ایک پیج پر لانا ہے اور آپ نے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے جو لوگ افواج پاکستان اور عوام کو اکٹھا نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ ملک تب ہی ترقی کرے گا جب اداروں میں یکجہتی ہوگی، ملک میں استحکام ہوگا،
اور جمہور کی آواز کو سنا جائے گا۔ اب تک کے لیے یہی کچھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر۔